سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ نصلی نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 42 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت پہلے ہو چکی ہے، دوبارہ یہیں سے شروع کر رہے ہیں تاکہ آگے کنٹینیو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یومئذ یود الذین، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کافروا، جو کافر ہوئے، یعنی کافر لوگ اس دن کا مطلب ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے، اور پھر آپ کے تمام فرمان کا انکار کر دیا، نافرمانی کر دی۔ لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون، اور نہ چھپا سکیں گے، اللہ حدیث، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ یعنی قیامت کا دن جب ہوگا تو جنہوں نے کفر کیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، نافرمانی کیا، آپ کے فرمان کی جو کچھ آپ فرماتے رہے اس بات کو نہ مانا، تو اب قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر کر دیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو قیامت کے دن وہ کہیں گے کاش کہ ان کے ساتھ زمین برابر کر دی جائے۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنا شرمندہ ہوئے کہ زمین پھٹتی ہم اس میں دھنس جاتے، تو مطلب یہ کہ زمین بندے کو چھپا لے، اس میں زمین کے اندر چلا جائے کہ کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ بھی یہ تمنا کریں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نافرمانی کرتے رہے، کفر کرتے رہے، وہ کہیں گے کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، ان کو زمین پر جو ہے وہ دنسا دے جائے، زمین کے اندر ان کو دنسا دیا جائے اور وہ اس کے اندر چھپ جائیں۔ اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات نہ پہلے چھپی ہے نہ اس دن کو چھپ سکتی ہے بات۔ تو کاش کی اس آیت کو وہ لوگ ابھی پڑھ لیں اور جو بڑے تمتراک سے، تکبر سے، غرور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں پتہ چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں اور ان کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کے قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے آج یہ آیت پڑھے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی عطا فرمائے۔ آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی۔ آیت آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، جو لوگ ایمان لا چکے ان سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جانا نماز کے، وانتم، اور تم سکارا، نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ، ما تقولون، جو تم زبان سے کہتے ہو، ولا جنوباً، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں،
الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ، یا تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو یا آئے کسی کو منکم من الغائط تم میں سے قضائے حاجت، او لمستم النساء یا چھوا تم نے عورتوں کو، فلم پھر نہ پاؤ تم تاجدو نہ پاؤ تم ان کوئی پانی، فتیمموا پھر تیمم کر لو سعیدن پاک مٹی سے، سعیدن طیبن پاک مٹی سے، فمسحو پس مسح کرو بے وجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً غفورا معاف فرمانے والا بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر پر ہو۔ اب یہ عرب میں جو کیونکہ شراب کا استعمال عام تھا، اور اگر اس شراب کو ایک دم شریعت اسلام منع کر دیتی تو مسلمانوں پر بڑا مشکل ہو جاتا، دشوار گزرتا یہ کام۔ تو اس لیے خداوند کریم نے، علیم و حکیم خدا نے اس کی حرمت کے احکام جو ہیں وہ تدریجاً نازل فرمائے، یعنی ابتدا میں تو صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ بہت مضر ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب اور جوا بڑی نقصان دہ چیزیں بھی ہیں، اگر وقتی نفع ہو تابین کے نفع سے ان کا نقصان زیادہ ہے، اور یہ گندی چیزیں ہیں۔ تو اس سے بہت سارے نیک طبع لوگوں نے یہ جب بیان آیا سورہ بقرہ میں تو چھوڑ دی، کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اوقات نماز میں شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو پھر تم کو شراب نہیں پینا، کیا ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز میں جب تم نشے میں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تمہیں شراب نہیں پینا چاہیے، یعنی شراب کی حالت میں اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ کہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں کئی لوگ صحابہ جو مدعو تھے دعوت پہ، تو کھانے کے بعد جو ہے وہ شراب کا دور چلا، تو جب وہ اس کے نشے سے جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو ایک صحابی نے امامت کے لیے آگے بڑھے اور اتفاق سے انہوں نے امامت کرائی اور سورۃ کافرون پڑھنا شروع کر دی، اور اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں وہ آیت کو آگے پیچھے ہو گئی ان سے، کہ جس کے معنی بالکل بدل گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ آیت میں قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر بھی گزرا، کہ اس آیت میں بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کی حاضری آسان ہو۔ بتایا کہ باادب ہوشیار ہو کر اس حاکم الحاکمین کی خدمت میں حاضر ہوا کرو۔ مدوشی کی حالت میں حاضری کے آداب شاہانہ کے خلاف ہے، یعنی آداب حاضری جو ہے وہ اس کے شان کے خلاف ہے کہ اگر بے ہوشی کی حالت ہو اور بندے کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی پہلی صورت یہ بتائی کہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، گندی ہے، تو کیونکہ عرب کے اندر بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی تو پھر کچھ لوگوں نے شراب جو ہے وہ اس کی قباحت کو پڑھ کے ہی چھوڑ دیا۔ پھر کلیتاً حرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ بندے کی طبیعت کے مطابق۔ رب کریم نے پھر فرمایا کہ اس وقت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو امامت کرنے والے صحابی سے نماز کی صورت میں غلطی ہو گئی، تو پھر کہا کہ یہ نشے کی حالت میں تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ۔
تو جب یہ حکم آیا کہ نماز جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں پڑھی جائے، تو پھر کیا ہوا کہ ہر ایک نے جو ہے وہ شراب پینا کم کر دی۔ اس طرح سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جس اوقات میں نماز شراب کی ممانعت کر دی گئی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دن میں شراب کا استعمال جو ہے وہ بند ہو گیا، اس لیے کہ نماز فجر پڑھی تو پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہے، انتظار ہے نماز کی، پھر نماز ظہر پڑھنی ہے، نماز ظہر کے بعد پھر عصر کا ٹائم کا انتظار ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز۔ تو اس طرح سارا دن شراب پینے کا جو ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں پھر کیا کرنے لگے کہ پھر عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے شراب پینا شروع کی۔ تو عشاء کے بعد وہ لوگ کچھ شراب پینے لگے جو عادی تھے شراب کے۔ تو اس طرح سے کچھ ٹائم گزرا تو رب کریم نے تمام صحابہ کے لیے اور پوری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے شراب کو کلیتاً حرام قرار دے دیا۔ پھر جا کے تیسرے درجے پر جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، پہلے اسی طرح چلتی رہی تو آہستہ آہستہ اس شراب کو ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ تم پہلے نماز کی حالت میں شراب کو بند کیا، پھر دیکھا کہ اب ان کی عادت کم ہو گئی ہے تو دن کی شراب چھوٹ گئی ہے تو رات کی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مکمل طور پر حرام کر دی، تو کلیتاً شراب جو ہے حرام ہو گئی اور سارے لوگوں نے اہل ایمان نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی نماز کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب نماز میں آپ ہوتے ہو تو نشے کی حالت میں بھی نہ ہوں اور ناپاکی کی حالت میں بھی نہ ہوں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے، بڑی بارگاہ ہے، پاکیزہ بارگاہ ہے، تو اس لیے پاک صاف ہو کر حاضر ہونا ہے۔ مگر کہ تمہیں مسافر ہو، تم مسافر ہو اور سفر کر رہے ہو تو سفر کے حالت میں تم کیا کرو کہ اتا تک تحصیلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی سفر میں تمہیں اگر ضرورت پیش آ گئی ہے غسل کی تو اس طرح تم کرو کہ ایک دم نماز نہیں پڑھو بلکہ پہلے کیا کرو غسل کر لو۔ کہ کسی نے بیوی سے صحبت کرنے سے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعصاب پر ایک سستی اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے کسی کام میں جی نہیں لگتا، لیکن جب پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پڑتے ہیں تو بندے کو نشاط و سرور کی روح جو ہے سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے اور تمام تر سستی جو ہے ماندگی سب دور ہو جاتی ہے اور طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے، تو انسان ایک نئی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو نماز سے پہلے غسل کا حکم دیا گیا کہ بارگاہ الہی میں یہ حاضری ایسی حالت میں دو کہ جب تم تر و تازہ اور شگفتہ خاطر ہو جاؤ۔ تو اس طرح وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے یا کوئی قضائے حاجت کے لیے آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے یا اس نے قضائے حاجت کی ہے، واش روم کی ضرورت اس کو پیش آئی ہے، یا او لمستم النساء، یا چھوا تم نے عورتوں کو، فلم تاجدو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں مان پانی فتیمموا، اس صورت میں کیا کر لو تیمم کر لو صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی سے، یعنی اب اگر تم نے میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے یا تمہیں ویسے نیند کی حالت میں یا ویسے آپ کی کفیت ایسی ہو گئی ہے تو اس دونوں صورتوں میں آپ پر غسل واجب ہے۔ اور اگر تم مریض ہو غسل نہیں کر سکتے یا تم سفر پر ہو اور سفر پر تمہیں پانی میسر نہیں ہے یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو آ گیا واش روم وغیرہ
اس کے لیے بھی اس سے مطلب کہ صفائی چاہیے. اولا مستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا یعنی ملاپ ہو گیا. ان ساری صورتوں میں تمہارے پاس اگر پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو سعیدن پاکیزہ مٹی سے. پاکیزہ مٹی سے تم نے تیمم کرنا ہے، اور تیمم اس طرح سے کرنا ہے کہ بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ہاتھوں سے مطلب ہے کونیوں تک. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے. تو اس طرح تیمم کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے بیماری کی صورت میں. اگر انسان بیمار ہو اور اس سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے غسل کیا یا وضو کیا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. دوسری صورت سفر کی ہے کہ اگر وہ مسافر ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی کا ملنا جو ہے وہ دشوار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی تیمم کر لے. تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے، وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے، اور قضاء حاجت کے لیے بھی ہے کہ من الغائط کے الفاظ ہیں. اور اس طرح صحبت کے لیے بھی لمستم النساء کے کلمات کتنے لطیف ہیں، نازک سے نازک طبع پر بھی گران نہیں گزرتے. یہی حسن تعبیر اس کلام خدا بندی کا اعجاز ہے کہ رب نے اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اتنی آسانیاں عطا فرمائی کہ دین کو آسان کر دیا. اب یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے اور اس کی صورت کیا ہے. دونوں چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں. پہلی چیز کے متعلق تو فرمایا کہ سید الطیبات سے کرو، یعنی پاک مٹی سے. تو پاک مٹی جو ہے اس سے آپ نے تیمم کرنا ہے کہ زمین کی بالائی سطح خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو، یعنی زمین کے اوپر جو مٹی پڑی ہے، زمین ہے اس پر وہ گرد ہے یا نہیں، لیکن وہ ہے زمین ہے سیم یعنی مٹی والی، تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اس طرح امام صاحب کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی سب چیزیں مثلاً پتھر ریت وغیرہ سے بھی تیمم جو ہے وہ جائز ہے، بشرطیہ کہ وہ پاک ہو. وضو اور غسل کا بدل تیمم کیسے ہو گیا اور مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کا حکم دینے میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس پر حکماء اسلام نے بہت اچھی بحث کی ہے، جس کی یہاں پر ہم اتنی گنجائش نہیں ہے. ہم تھوڑا سا ہی یہاں پر بات کریں گے کہ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے. اگر ان کے ساتھ غبار بہت زیادہ لگ گئی، مٹی بہت لگ گئی، تو پھونک سے اس کو غبار کو کم کر دے. اس کے بعد اپنے چہرے پر ملے. دوبارہ پھر اسی طرح زمین پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کونیوں تک تیمم سے بھی ایسی کامل طہارت حاصل ہوتی ہے جیسی وضو سے ہے. تو اس طرح چاہیے کہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھے، عبادت کرے. اب یہ تیمم کی صورت چاہے غسل کے لیے ہے، غسل کی ضرورت ہے تو پانی نہ ملنے پر بھی تیمم کیا جائے گا، اتنا تیمم اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اور اگر وضو کے لیے نہیں پانی ملا تو وضو کے لیے بھی اس کو تیمم ہی کرنا ہوگا، اور جب تک اس کا تیمم قائم ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر نماز جو ہے وہ جیسے ہی اس کو پانی میسر آیا تو تیمم خود ہی ٹوٹ گیا، اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور پھر باقی کی نمازیں جو ہے وہ وضو کے ساتھ ادا کرنا ہوں گی. اور اسی طرح حکم تیمم سے بندوں کے ساتھ جو نرمی کی گئی ہے وہ ان دو صفات کا بہترین مظہر ہے کہ یہود اور نصارہ کو آسمانی کتابوں سے بہرور کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور مال و جاہ حاصل کرنے کی خاطر احکام الہیہ کو نظر انداز کر دیا. تو اس طرح ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت زیادہ اللہ نے ہم سے درگزر فرمایا اور فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن و منور کرے
اور اداب مصطفیٰ سکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر ہم ان کی امت میں ان کے ماننے والے مخلصین میں شامل ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہ آگے جاری ہے کیونکہ یہاں پر یہ اتنا ہو گیا ہے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو آگے کا ہم الگ سے کرتے ہیں۔